السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، احادیث کی کتاب میں مستقل ایک باب ہوتا ہے، ابواب الفتن والملاحم، قیامت کے قریب ہونے والی جنگیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے فتنے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے قریب ہونے والے حالات کا تذکرہ کیا۔ اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے تطہیر اور تمحیص۔ جنگیں ہوں گی، آزمائشیں آئیں گی، قتل و غارت گری ہوں گی، تاکہ مومن اور منافق میں، کھوٹے اور کھرے میں، سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ دوسرا مقصد ان فتنوں اور جنگوں کے تذکرے کا اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے راستے میں فلانا گڑھا آئے گا، فلانے چوراستے پر لٹیرے ہیں، اس لیے تاکہ آپ اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ تیسرا مقصد امت کے قدم حق پر جمانا، امت کی ہمت بندھانا، ایمان پر اعتماد باقی رکھنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پہلے انہونی چیزیں کیسے ہو سکتی ہے فرما دیا، سوائے اس کے کہ اللہ کا علم انہیں دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایمانی نفسیات بن جائے، ایمان طاقتور ہو جائے، جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، مختلف ملکوں میں مختلف قوموں سے، لیکن غلبہ اسلام کا ہی رہے گا، نتیجہ حق کا ہی ہوگا۔ اس بات پر ایمان والے کو اطمینان رہنا چاہیے۔ طبیعتوں میں دلچسپی ہوتی ہے آئندہ کے حالات جاننے کے بارے میں، اسی لیے جادوگروں سے پوچھتا ہے، جوتشیوں سے پوچھتا ہے، قیافہ شناس لوگوں سے پوچھتا ہے، لکیر پڑھنے والوں سے پوچھتا ہے، کبھی طوطے سے پوچھتا ہے، عجیب حماقتیں بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلچسپی کی تسکین کا حقیقی سامان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو جنگوں والے واقعات ہیں اس کے عناوین سناتا ہوں۔ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، غزوہ ہند کا تذکرہ کیا گیا، حضرت خلیفہ مہدی انصاف قائم کر دیں گے، زمین کے ظلم سے بھرنے کے بعد رومیوں سے، آج کل اٹلی وغیرہ کا پورا علاقہ ہے، ترکی وغیرہ میں بھی کچھ حصہ آتا ہے، رومیوں سے صلح ہوگی، دھوکہ ہوگا، زبردست جنگ ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ خاص انداز میں استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے،
شام کی، سیریا کی مختلف جنگوں کا تذکرہ ہے، فتح بیت المقدس کا تذکرہ ہے، اجتماعی موت کے واقعات پیش آئیں گے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مستقبل کی، فیوچر کی ترجمانی کی ہے ان احادیث میں۔ تو اب بیٹھے ہوئے اگر میں 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد کے حالات کو بولوں گا تو 1000 سال بعد کی ٹرمینالوجی، 1000 سال کے بعد کی بننے والی جغرافیہ کو سامنے رکھ کر نہیں بولوں گا میں۔ سامعین کی عقل اتنی بات کو ہضم کر سکتی ہے کہ اس زمانے کی ٹرمینالوجی اور اس زمانے کی اصطلاحات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ اس سلسلے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کم علم لوگوں سے۔ وہ حدیثوں کو فٹ کرنے لگ جاتے ہیں کسی خاص جنگ پر، اپنے پاس پیش آنے والے کسی واقعے پر۔ غیر محتاط کام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو اس حدیث کی سند درست ہو، اور دوسری بات جو کرنٹ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں واقفیت مکمل ہو، پھر اس حدیث کو اس صورتحال پر اپلائی کرنا۔ یہ 3 نازک مرحلے ہیں جو گہرے علم کے بغیر نہیں نمٹائے جا سکتے، نہیں پار کیے جا سکتے۔ گزشتہ امریکہ اور ایران کی جنگ پیش آئی، کیا سبق لیا جانا چاہیے؟ کیا عبرتیں ہمیں لینا چاہیے؟ بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے زلزلے، بڑے بڑے سونامی اور کورونا، ڈائلسس اور کینسر، ہم کچھ عبرت نہیں لے رہے ہیں، سر درد اور بخار کی طرح گزر رہے ہیں۔ روش بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک سجدے میں اضافہ، ایک آیت کی تلاوت کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایسی بے حسی ہے میرے عزیزو، چہرے پر سنت کی رونق کا اضافہ نہیں، بیٹیوں کی حیا کی ترقی نہیں، ایک ایسے دلوں کی مردگی ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے۔ شیعہ مذہب مکمل الگ مذہب ہے، عقائد و نظریات زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جنگ کی قدر اس لیے ہے کہ کچھ دیر سکون مل گیا غزہ والوں کو۔ اس جنگ سے خوشی اس لیے ہے کہ یک قطبی نظام، ایک دادا گیری کرنے والی حکومت، ایک اپنا سکہ، ڈالر، کرنسی کی چھاپ رکھنے والی قوت کی ناک کٹوا دی، چنے چبوا دیے، شکست ماننے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ سے ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم ممالک میں کیسی قیمتی معدنیات، کیسے قیمتی ایسے سمندری راستے رکھے ہیں کہ دنیا کی معیشت اور اکنامک ٹھہر نہیں سکتی ہے ان سمندری راستوں کے بغیر۔ آبنائے ہرمز ہے مسلمانوں کی حکومت نے، خلیج عدن نے مسلمانوں کے جغرافیے میں، نہر سوئیز ہے مصر کے ملک میں،
آبنائے باسفورس ہے ترکی کے علاقے میں، اس کے بغیر دنیا کی سمندری تجارت چل نہیں سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ گیس کی مقدار، زعفران کی مقدار، زیتون کی مقدار، تعجب ہوا چاکلیٹ کی جو کاشت افریقی ملکوں میں، ہیروں کے ذخیرے افریقی پہاڑوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معدنیاتی ذخیرے سے بھی نوازا ہے۔ ضرورت ہے اجتماعیت کی، ضرورت ہے صحیح منصوبہ بندی کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں احساس ہوا گیس کی قلت، پٹرول کی مہنگائی، آدمی روٹین کی زندگی گزارتا ہے، بڑی بڑی نعمت کا احساس نہیں، قدر نعمت بعد زوال، نعمت چھنتی ہے تو احساس ہوتا ہے۔ اب جب چولہا لکڑیوں سے جلانا پڑا، دھواں دیکھا عرصے کے بعد، آنکھوں سے آنسو نکلے عرصے کے بعد، تب نعمتوں کا احساس ہوا، ورنہ ایک انگلی کے ٹچ پر گیس گھر کے سامنے پہنچ جاتا۔ اس زمانے میں ناشکری کا مزاج بڑھتے جا رہا ہے۔ تمدنی ترقیوں کے نتیجے میں شکر کا مزاج بڑھنا چاہیے تھا۔ 80 منزلہ اوپر 5 منٹ میں لفٹ پہنچ جاتی ہے، لیکن 2-4 منٹ دیر ہو جائے، سیکنڈ بھی دیر ہو جائے، زبان سے کیا کیا بول نکل جاتے ہیں، کمپنیوں کے لیے کیا کیا سخت بول نکل جاتے ہیں۔ ناشکرا پن احساس ہوا، اپنے ناشکرے پن کا احساس ہوا، اپنے بے صبرے پن کا۔ ایرانی قوم کی اجتماعیت سے بھی عبرت ہوئی، پوری قوم یک زبان ہو کر کھڑی ہو گئی، پوری قوم تباہ ہونے تیار، قبرستان بنانے تیار، لیکن ظالم طاقتوں کے سامنے مصالحت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ سیکھنے کی بات ہے۔ قوم کا قائد کوئی کام کر نہیں سکتا ہے جب تک اسے وفادار جانثار متبعین نہ مل جائے۔ اسلامی رویہ کیا ہوتا ہے جنگوں کے زمانے میں، غیر اسلامی رویہ کیا ہوتا ہے جنگوں کے زمانے میں؟ یاد کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ قیدیوں کے ساتھ، یاد کیجئے غزہ کے مجاہدوں کا سلوک عورت قیدیوں کے ساتھ، ان کے انٹرویوز جو قید خانے میں رہ کر انہوں نے دیا، باہر آنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ یاد کیجئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں اپنے وعدے کو پورا کرنا، بے ضرورت کسی کا خون نہ بہانا۔ پورے 10 سال میں مسلم اور غیر مسلم اٹھنے والی نعشیں 950 سے زیادہ نہیں۔ پورے 10 سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن تعلیمات اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے قتال کا وہ انداز کہ بستیاں نہ جل جائیں، کھیتیاں نہ اجڑ جائیں، اور اس زمانے کے انسانیت کا دم بھرنے والے، انسانیت کے زندہ کرنے کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرنے والے بھولی بھالی سادی سیدھی عوام کے، کبھی کرنٹ کے پلانٹ پر، کبھی پانی کے پلانٹ پر دھڑلے سے حملہ کر دیا جاتا ہے، احساس نہیں کیا جاتا کہ بے قصور عوام پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگوں کا نظام اس لیے رکھا
علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ میں ابدی قیادت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقتدار کسی کو دے دے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بعد 1000 سال تک مسلمانوں کو غلبہ دیا، حدیث میں اشارہ ہے، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا اگر یہ صحیح راستے پر رہیں گے اللہ تعالیٰ سیاسی، ظاہری، حکومتی غلبہ بھی دے گا، اور اگر ان کا رخ بگڑ گیا یہ بھی عام دنیا والوں کی طرح دولت کی ہوس، دنیا کی محبت اور ناانصافی کی طرف آئیں گے تو میں ان مسلمانوں سے غلبہ لے کر باری باری دوسری قوموں کو دیتا رہوں گا۔ ان جنگوں سے اندازہ ہوتا ہے کس علاقے کی کیا جغرافیائی اہمیت ہے۔ غزہ اور بیت المقدس کے آس پاس شام کی کیا اہمیت ہے، بارکنا حولہ کیا اہمیت ہے، طور سینا کی قرآن اسے ذکر کر رہا ہے، کیا اہمیت ہے حرمین شریفین کی، مسلمانوں کو اور ان کی عقیدت اور دلی وابستگی ان علاقوں سے کیسی ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ فتنوں کا تذکرہ، جنگوں کا تذکرہ، قیامت کے قریب آنے والے حالات کا تذکرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علمی سیر کے طور پر نہیں کیا، عبرت لینے کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والی گرمائی چھٹیوں کا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مسجدیں اور کمیٹیاں، اسکول اور کالج، خاندان کے ذمہ دار آن لائن یا آف لائن صحیح استعمال کرنے کا منصوبہ بنائے، ہر قسم کے سنگین اوباش، بے حیائی، تباہی کے واقعات سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔